بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزے کی ایک تازہ ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں مرزے نے فتویٰ دیا ہے کہ بغیر ترجمے کے قرآن چھاپنا، مساجد میں رکھنا یہ جرم ہے، حرام ہے اور ظلم ہے۔ پاکستان کے آئین میں یہ چیز بھی داخل کی جائے کہ بغیر ترجمے کے قرآن چھاپنا حرام ہو، یعنی پاکستان کے قانون میں، میں وہ شرعی طور پہ حرام نہیں لفظ استعمال کر رہا، چلے جرم کہہ لیں اس کو۔ بھئی پاکستان میں کیا تک بنتا ہے جہاں 99.99% لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، وہاں عربی والا قرآن صرف پرنٹ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو خدا کے لیے قرآن ترجمے والا گھر میں بھی کم از کم آپ لوگ تو کریں نا جی، سارے مسلمان اپنے گھروں میں وہ ترجمہ رکھیں جو زبان آپ سمجھتے ہیں، اس کے بغیر آپ صرف عربی والا قرآن نہ رکھیں۔ مرزے کی منافقت کی انتہا دیکھیں کہ عین اسی وقت جب کہہ رہا ہے کہ صرف عربی والا قرآن نہ رکھیں، عین اسی وقت اپنی ٹیبل پر اپنے سامنے صرف عربی والا قرآن رکھا ہوا ہے۔ سمجھتے ہیں اس کے بغیر آپ صرف عربی والا قرآن نہ رکھیں، سمجھتے ہیں اس کے بغیر آپ صرف عربی والا قرآن نہ رکھیں۔ اور یہ قرآن جو صرف عربی میں ہے، مرزے کی تقریباً ہر ویڈیو میں مشکات شریف کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب بغیر ترجمے کے قرآن چھاپنا جرم ہے، قرآن رکھنا جرم ہے اور ظلم ہے، تو مرزا اپنے سامنے ٹیبل پر ہر ویڈیو میں یہ قرآن کیوں رکھتا ہے؟ ہو سکتا ہے مرزے کا کوئی شاگرد یہ کہے کہ شاید مرزے نے یہ قرآن اس لیے رکھا ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی آیت قرآن سے دیکھ کر پڑھنی پڑ جائے تو یہ قرآن اٹھا کر آیت پڑھی جا سکے۔ تو یہ غلط فہمی بھی ہم دور کرنا چاہتے ہیں۔ مرزے نے یہ قرآن جو سامنے رکھا ہوتا ہے، جب آیت پڑھنی ہوتی ہے تو آیت پڑھنے کے لیے یہ قرآن نہیں اٹھاتا، اس کے لیے الگ قرآن رکھا ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ 103 نمبر آیت میں تو نہیں ہے آل عمران کی، وہ تو سورہ یونس کی ایک آیت ہے۔ سورہ آل عمران کی تو آیت نمبر 103 تو بڑی مشہور ہے، اس میں کون سی چیز آپ نکال لی انہوں نے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے۔ یہ تو اس آیت کے اوپر تو عمل کیا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ جی ناظرین، ہم نے ثبوت پیش کر دیا کہ مرزے نے جب کوئی آیت پڑھنی ہوتی ہے قرآن کریم دیکھ کر تو یہ قرآن نہیں اٹھاتا، بلکہ اس کے لیے اس نے الگ قرآن رکھا ہوتا ہے۔ اگر مرزے کے شاگرد پھر بھی بات نہیں مانتے تو ہم گزارش کریں گے صرف ایک ثبوت پیش کر دیں کہ مرزے نے آیت پڑھنے کے لیے یہی سامنے جو قرآن رکھا ہوا ہے مشکات شریف کے اوپر، یہ قرآن اٹھا کر اس میں سے دیکھ کر آیت پڑھی ہو۔ تو ثابت ہوا کہ یہ قرآن مرزے نے آیت پڑھنے کے لیے بھی نہیں رکھا ہوا، تو پھر کس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے؟ اس کا مقصد صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، ڈیکوریشن کے لیے رکھا ہوا ہے، اور یا پھر اس کے پیچھے جو کاغذ اس نے لکھ کر رکھے ہوتے ہیں ان کاغذوں کو چھپانے کے لیے آگے اس نے یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ بلکہ ہم تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ سامنے جو بخاری مسلم مشکات اس نے رکھی ہوتی ہے، جب اس نے حوالہ دینا ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی کتاب نہیں اٹھاتا، بلکہ اگر مشکات کا حوالہ دینا ہو تو کوئی اور مشکات جو الگ رکھی ہوگی وہ کھولے گا، سامنے جو مشکات پڑی ہے وہ نہیں کھولے گا مرزا۔ چلیں ہم اس کا ثبوت بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا نا، جو کبیرہ گناہ جو ہے وہ بدقسمتی ہے کہ سارے ہی تقریباً کبیرے ہی ہیں، اور اس کے لیے مشکات کے اندر سر ایک چیپٹر موجود ہے کبیرہ گناہوں کے بارے میں، شروع کے اندر ہی۔ اب آپ خود دیکھ لیں، مشکات کی تینوں جلدیں سامنے ویسی کی ویسی رکھی ہوئی ہیں، حوالہ دینے کے لیے اس نے الگ سے مشکات اٹھائی ہے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ مرزے نے جب قرآن دیکھ کر آیت پڑھنی ہوتی ہے تو سامنے پڑا ہوا قرآن وہ نہیں اٹھاتا، بلکہ اس کے لیے الگ قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس پر ایک نمونہ ہم پیش کر چکے ہیں، مزید ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ سورہ الحدید نکال لیں، پارہ نمبر 27، آپ کے بلو والے اس قرآن میں پیج نمبر ہے 541، 541 نمبر پیج ہے۔ یہ آیت زبانی یاد کر لیں، قرآن پاک میں اس طرح کی آیت اور کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یعنی پورے کا پورا مسئلہ تقدیر کے حوالے سے ایک ٹروتھ اللہ نے ریویل کر دیا ہے جو تکلیفیں انسان پہ آتی ہیں۔ نیچے سے 5 نمبر جو لائن ہے اس پہ آیت نمبر ہے 22، 541 پیج پہ آیت نمبر 22، سورۃ الحدید، پارہ نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی اس زمین میں، ولا فی انفسہم۔ اس ثبوت میں ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ مرزے نے اتنی دیر اہمیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ
خود بھی قرآن کریم کھولا، باقیوں کو بھی کہا کہ تم بھی قرآن کھول لو، اور آیت نمبر بھی بتایا، سب کچھ اہتمام کے ساتھ بتایا، لیکن آیت پھر بھی صحیح نہیں پڑی۔ ولا فی انفسہم نہیں ہے بلکہ ولا فی انفسکم ہے، اور چند سیکنڈ کے بعد یہ لفظ دوبارہ پڑھا تو دوبارہ بھی اسی طرح غلط ہی پڑھا، لیکن فتویٰ دوسروں پر لگاتا ہے کہ جی علماء بزرگ یہ تجوید کے ساتھ مجھے قرآن نہیں سنا سکتے، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال اپنی حالت اس کو نظر نہیں آتی۔ خیر، ہم یہ ثبوت پیش کر رہے تھے کہ جو قرآن مرزے نے مشکوٰۃ شریف کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ بغیر ترجمے والا قرآن ہے، تو مرزے کے فتوے کے مطابق تو اس کو رکھنا حرام ہے، جرم ہے، ظلم ہے۔ تو دوسروں کو ترغیب دے رہا ہے کہ اپنے گھروں میں یہ قرآن نہ رکھا کرو، اور خود اپنی ٹیبل پر اپنے سامنے یہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ اور ہاں، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ مرزے کو قرآن کلاس میں درس دینے کے لیے، آیات کی تفسیر کے لیے قرآن کریم کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے رکھا ہوا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ مرزا قرآن کلاس کے دوران آیات جب پڑھتا ہے تو اس قرآن سے دیکھ کر نہیں پڑھتا، یہ قرآن ویسے کا ویسے پڑھا ہوتا ہے۔ چلیں اس کا بھی ایک نمونہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ قرآن کلاس نمبر 146 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس کا آغاز بھی سورہ یونس کی آیت نمبر 19 سے ہونے جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً۔ بہرحال مرزے سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یا تو یہ فتویٰ اپنا واپس لے، یا پھر اپنے سامنے آئندہ بغیر ترجمے والا جو قرآن رکھا ہوا ہے یہ نہ رکھا کرے۔